سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد. ایک سوال ہے آپ سے کیا آپ کسی کو محبوب رکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مجھے شخص سے بہت پیار ہے، دعویٰ بھی ہے محبت کا، اور اظہار بھی ہے. وہ شخص آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہے آپ کی خدمت میں، تو نہ صرف آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، لیتے نہیں، بلکہ کچھ ناگواری کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا یہ محبت صحیح ہوگی ہماری؟ کیا اس محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں، یقیناً نہیں. جس انسان سے محبت کرتا ہے وہ تو کوئی مٹی بھی دے دے اٹھا کر تو آدمی اس کو دل سے لگا لیتا ہے. یہ تھوڑی سوچے گا کہ بھائی کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اس کی کیا قیمت ہے. ایسے ہی ہے نا، بہت خوش ہوگا بھائی کم از کم اس آدمی سے میں محبت کرتا تھا، اس نے مجھ پہ کچھ نظر رکھی، توجہ دی، اور یہ مجھے چیز عنایت کی، تو وہ تو اس کی بہت ہی خوشی کا باعث ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرے محبوب، میرے رسول، میرے نبی، امام الانبیاء، دولہۂ شب معراج، وجہ وجود الکائنات، اگر آپ کو کچھ دیں تو لے لیں، اور کچھ دیں آپ کو تو لے لیا کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کتنی بڑی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں. ہم جیسے نکموں کو کریں گے، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ سوچیں ذرا کہ جب کوئی چیز تمہیں دے تو لے لو، اور ہم لینا تو گوارا ہی نہیں. اب کیا چیز دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ظاہر ہے ہر آدمی وہی چیز دیتا ہے جس کو سب سے زیادہ محبوب ہو. اور پھر جو کسی کو محبوب رکھتا ہو تو اس کو تو بہت ہی اچھی چیز دے گا. تو اللہ کے نبی تو فخر کرتے ہیں اس امت پر، ہر امتی پر. ان کی محبت کا تو آپ اندازہ لگا لیں، ان کی راتوں کو دیکھ کے رونا، دعائیں مانگنا امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے نہیں،
راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگی ہیں. حشر میں بھی ہم ہی یاد آئیں گے، سجدے میں ہمارے لیے کہیں گے میری امتی 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 ہے نا سے. تو کتنے محبوب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. تو جب وہ ہمیں کوئی چیز دیں گے تو کتنی محبوب چیز ہوگی وہ. تو اس کی قیمت آپ دیکھیں کہ اللہ دلوا رہا ہے اپنے اتنے بڑے محبوب سے، اتنی بڑی شخصیت سے، اتنی بڑی ذات سے، اور دینے والا بھی دے اس کو رہا ہے جس کو وہ محبوب کرتا ہے. اور لینے والے کون ہیں؟ اب سوچ لیں. اب تو میں کچھ نہیں کہتا. ہم اور ہم لینا نخرے کریں، بلکہ اس سے بڑی بات ہے اعتراض بھی کر دیتے ہیں، منہ بھی پھیر لیتے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے دوستوں کے دعویٰ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. انصاف ہے یہ؟ لیکن نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب چیز جو تھی ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول، سنتیں دی ہیں، اپنی طریقہ زندگی دی ہے، وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے کہ ہم اس دنیا میں رہیں تو ہر قدم ہمارا، ہر سانس ایسا ہو جو آخرت کے لیے قیمتی بن جائے. ایک قدم آپ اٹھائیں، دیکھیں ہم اپنی مرضی سے اٹھائیں گے، اس قدم کو ہم اٹھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، وہ عبادت بن جائے گی، وہ پھر ختم ہو جائے گی. پیاس لگتی ہے نہیں لگتی پانی کی؟ ابھی یہ پانی پڑے پیاس لگتی ہے نا. پیاس لگی، فطرت میں ہے، نیچر میں ہے. میں اٹھا کے پانی پی لیا اپنی مرضی کے مطابق، پی لیا، ٹھیک ہے، چلا گیا. یہی عطیہ سمجھ کے پی لیا کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیا طریقہ دیا ہم پینے کا. وہ تحفہ دیا نا ہمیں، یہ تحفہ ہے نا. اور آپ نے ہمیں تحفہ یہ تو نہیں دینا تھا کہ میں یہ منڈل دے رہا ہوں آپ کو پیسوں کا، یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں دکانیں کیسے چلتی ہیں، کاروبار کیسے ہوں گے، مکان کیسے بنیں گے. نہیں، آپ نے ہمیں آخرت کے تحفے دیے. فکر مجھ سے یہی تھا کہ آخرت میں ان کا مقام بنے، جنت میں اونچے مقام پر جائے. دنیا کی ترقی کہتے ایک عارضی چیز تھی، کیا بتانا. جس سے پیار کرتا ہے اس کو ایسے مستند چیزیں دیتا ہے کہ جو اس کے لیے بہت ہی دائمی چیز اس کے کام آئے. تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں چیز ایسی دی ہے کہ وہ طریقہ دے دیا کہ اس دنیا سے تعلق نہیں بلکہ اس کا آخرت سے تعلق بننے والا ہے. یہ پانی ہے، پانی پی لو. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں طریقہ پینے کا. اب وہ تحفہ ہم نے سرکاروں سے لے لیا تو پانی کہاں بن گیا؟ آب حیات بن گیا الحمدللہ. تو کوئی چیز بھی ہم تو اس نے مرہون منت ہے ہر چیز کی. ہمیں تو جانگریت ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہمیں زندگی کا طریقہ کچھ نہیں. تو اللہ کے نبی سنتیں عطا فرمائے ہمیں، طریقہ تھا سنتیں. علماء کرام نے اس پر محنت کی، اس چیز پہ بہت محنت کی ہے، بڑی محنت کی اس چیز پر، اور ایسی سلجھی ہوئی چیز بنا دی امت کے لیے کہ بھئی یہ اس حد تک ہے، یہ اس حد تک ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ جو اصطلاحیں دی ہیں علماء کرام نے، یہ نہیں کہا ان کو چھوڑیں، لیکن اس کے سٹیٹس بتائے ہم نے، درجے بتائے کہ یہ ایسا نکھار کے رکھ دیا پوری نبی رسول کے طریقے مبارک کو کہ کوئی کنفیوژن انسان کے ذہن میں رہے نہ. لیکن یہ وجہ نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بھائی کہ آدمی کہ اس پہ تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے. کس لحاظ سے ضروری نہیں ہے؟ ایک پینی گر جائے زمین پر، کوئی چھوڑتا ہے اس کو؟ کوئی چیز ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ پینی میں اگر ملائیں گے تو وہ پاؤنڈ بن جائے گا. اس پانی کو نکال دیں گے، ہم اس کو پاؤنڈ نہیں کہیں گے، پینی میں شمار کریں گے اس کو. 99 پینی کہیں گے، آپ پاؤنڈ نہیں کہیں گے اس کو، ہے نا. اٹھا کے پاؤنڈ. آخری نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی چیز ایسی ہے کہ جو کسی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. تو اصطلاحیں اس لیے دی ہیں، شیطان نے عجیب چکروں میں ڈال دی. اصطلاحیں اس لیے دی ہیں علماء کرام نے کہ ہم اس اسٹیٹس کو سمجھیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کس چیز پر ہے. اس کو اس کے مطابق یہ کبھی ذہن میں آدمی نہ لائے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے.
اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس میں سزا نہیں ملے گی، اس کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں، مطلب عذاب نہیں ملے گا، ہمیں فرض نہیں ہے، سب چیز صحیح ہے، لیکن بھائی یہ تحفہ جو ہمیں مل رہا ہے یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دے تم لے لو، اس سے انکار مت کرو، اس سے ہم سوچ لیں۔ اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز ہمیں دیں گے اس کی پیچھے کچھ فائدے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ایک سنت بتاتا ہوں، وضو کرتے اب وضو کے دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے انعام اللہ نے رکھے اس وضو کے۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت میں سب امتیں ہوں گی، ہوگا، آپ سب سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ بولے سبحان اللہ، کیا ہمارے کیا سرخاب کا پر لگایا ہمیں، اتنی امتوں کے اندر اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ یہ میرا امت ہی آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے نبی پہچانیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بڑا سوال تھا صحابی کا، آپ سوچیں، اور اللہ کے نبی وہاں ایک ایک امتی کو پہچانیں گے، اتنی امتوں میں سے دور سے پہچانتا ہے، جس طرح ایک گھوڑا ہے، اس کے سارے کالے گھوڑے ہیں، لیکن کسی گھوڑے کی جو ماتھا ہے وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس طرح اپنی امتوں کو پہچانوں گا۔ کس چیز سے پہچانیں گے؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو جو پہچانوں گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، منہ ان کے چمک رہے ہوں گے، کیا چمک ہوگی، ان چمک سے پہچان جاؤں گا کس اچھا ساری امتوں۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی اپنی امتی کو پہچان رہے ہیں اس روشنی اس چمک کی وجہ سے، تو پھر تو صرف اس امت کے ہی اعزاز ہوگا وہ، اور اعزاز تو ہمیں ملا کیسے؟ کس کے توفیق سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا، آپ کی سنت کے ذریعے ملا، کسی امت میں وہ چیز نہیں۔ کہتے اس چیز سے پہچانوں گا کیونکہ وہ صرف میرے امتی کے پاس ہی وہ چیز ہوگی۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا ان کے چہرے، ہاتھ، منہ سب روشن ہوں گے، کس سے؟ وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے کہ انسان کو باوضو رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے آدمی کو۔ اتنی برکتیں ہیں وضو کے ساتھ انسان میں رہنے کی۔ تو فرمایا اپنی امت کو اس سے پہچانوں گا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جتنی چاہے تم اس نور کو بڑھا لو، یعنی جتنا چاہے تم وضو کرو۔ آپ سمجھ کتنے خوبصورت طریقہ تو فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اسی وضو پر بات کرتا ہوں آپ سے۔ آپ نے پانی منگایا، اتنے بڑے صحابی تھے، پانی لیا، پورا وضو کیا کمپلیٹ، ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، ناک دھویا، پورا وضو کر کے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اور اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیسی چیز ہے الحمدللہ۔ اب کیا ہے اس میں بھائی؟ نبی اکرم کیا عجیب سنت ہے اس کے اندر کہ وضو کر لے آدمی، اس کے بعد کیا کرے؟ تحت الوضو پڑھ لے 2 رکعت۔ کتنی دیر لگتی ہے مجھے پتا ہے، اور کتنا ثواب ہے اس میں۔ پھر سنت کی ہم نیت کر لیں تو اس کے بعد وہ ثواب بھی آپ ساتھ میں ملا لیں، پچھلے سارے گناہ معاف۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، یہ بھی مسلم بخاری میں حدیث ہے۔ بلکہ ایک واقعہ سے یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ سنی، تو پوچھا بلال کیا عمل تو کرتا ہے؟ تیری قدموں کی آواز میں نے سنی ہے آسمانوں پہ۔ نہیں یا رسول اللہ، میں تو کوئی
خاص عمل نہیں کرتا. حالانکہ ان کا عمل، حضرت بلال کا عمل تو میں کہتا ہوں ایک ہی عمل کا وہ کا جو آگ پہ لٹایا جاتا تھا اور آپ کی زبان سے آہد نکلتا تھا، اسی کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا میں تو بولا ایسا نہیں کرتا ہوں. ہاں صرف ایک چیز ہے کہ جب نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی جو چیز تھے اس کو چھوڑو مت سمجھو. کل یہ چیز کام آئے گی، بہت کام آئے گی. ہمیں کل ضرورت ہے. آنکھ بند ہو کر یہ ضرورت، بہت سخت ضرورت ہے اس چیزوں کی بھائی. جاننے والوں سے یہ عبرت سیکھیں آدمی. جس وقت ہم کسی آدمی کو دفن کرتے ہیں یا کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر یہ مراقبہ آدمی کر لے کہ یہ نہیں ہے میں اس کی جگہ ہوں، تو سب سے پہلے چیز جو ہوگی ہمارے اعمال کی شیٹ جو ختم ہو چکی ہوگی. یہ تمام انعامات ہماری زندگی سے نکل چکے ہوں گے. کروڑوں ہاتھ تھے کہ میں یہ 2 رکعت ایک دفعہ وضو کے بعد پڑھ لوں، ہم نہیں پڑھ سکیں. بس ذہن میں شیطان نے ایک چیز بٹھا دی ہے نا، ضروری تو نہیں نا جی، فرض تو نہیں ہے جی. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. ما آتاکم الرسول، دیکھو تمہیں دے رہا ہے تمہارا رسول اور تم انکار کر رہے ہو اس سے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پتا. جو وضو کو دیکھ لیں کتنی چیزیں نکلتی ہیں اس سے الحمدللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حاضر ہوا نبی خدمت میں، تو میں نے دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے ہیں. وضو کے بعد آپ نے کیا کیا؟ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبی بارک وسع صدری بارک رزقی. اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما، ہمارے گھر کے اندر وسعت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. علماء کرام لکھتے ہیں کہ بھائی کتنی اچھی بات سمجھ آ گئی. اللہ کے نبی نے ہمیں ایک اور چیز عطا فرما دی کہ نماز کے بعد وضو کے بعد یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، کوئی دعا قبول ہو جائے گی. اب کتنی ہمیں دعائیں ہماری ہوتی ہیں، اور اس پہ بہت سے علماء کرام نے بزرگان دین نے واقعات لکھے ہیں اپنے کہ ہمیں بہت سخت جب حاجت ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، ہم جس وقت وضو کرتے تھے اور خاص طور پہ وضو کرتے تھے. یہ بھی رکھیں گے اگر کوئی انسان ایک وضو کے پاس موجود ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو، اور وہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ 10 نیکی اس کو عطا فرما دی جاتی ہے. یہ تو روز وضو ہمارے کمپلسری ہے کہ نماز کے لیے تو ہم نے کرنا ہی پڑتا ہے. دیکھیں کتنی چیزیں نکل رہی ہیں اس میں سے، آپ دیکھیں مستند وقت ہے اس وقت انسان. اور دعا بھی ایسی کمپلیٹ دعا مانگیے تو ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں. دروازہ کھل گیا دعا کا، بیماری کے لیے، صحت کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے. پتہ ہے کتنے موقع اللہ پاک نے دیے. ما آتاکم الرسول، جو اللہ کا رسول تمہیں بڑی بڑی چیزیں دے رہا ہے. یہی تو سنت ہے اور کیا چیزیں نبی پاک سنت. تو یہاں آپ سوچیں آپ کہ ایک اور اندازہ لگا لیں اس کا، آپ اس طریقے اس وضو کا. ایک آدمی ہے بغیر وضو ہے، اس کی حالت، اور ایک آدمی وضو کر لیتا ہے، دونوں کی حالت میں فرق کتنا ہو جاتا ہے. جس کا وضو نہیں ہوتا اب اس کی حالت دیکھ لیں آپ کس حالت میں ہے، کتنا اس پہ رکاوٹ ہے، کتنی چیزوں سے محروم ہے جو بے وضو ہے انسان. مثال کے طور پر وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتا، ہے نا، اجازت نہیں. بہت سی نیکیاں سے سجدہ نہیں کر سکتا، نفل نہیں پڑھ سکتا. بہت سی ریسٹرکشن ہے وضو. آپ کو وضو نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہم جو نہیں کر سکتے. کتنے ثواب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی ایک اور چیز سنیں
کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی شیلٹر یہی ہے. جیسے آئیے، جیسے مچھلی کو باہر نکال دو نا پانی سے، آپ فیل کرتے ہیں کس چیز کو، لیکن ماشاء اللہ جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں پھر اس کو پانی پھینک دیں تو وہ زندگی اس کو مل جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح نمازیوں کا تعلق یہ ہوتا ہے، جن کا مسجد سے تعلق بن جائے نا کہ سبحان اللہ جس وقت مسجد میں آتے ہیں تو ان کو سکون مل جاتا ہے. ایسا سکون ملتا ہے کہ بس عجیب ہی ہوتی ہے وہ کیفیت. آپ سارے جانتے ہیں اس چیز کو. کتنی اداسی تھی جب ہم لوگ مسجدوں سے دور تھے اور اتنے دن جی بند رہی مسجد. آپ دیکھیں کیا حالات تھے ہمارے، اور کتنا سکون ملتا ہے مسجد میں آنے کے بعد. دل کرتا بیٹھا ہے الحمدللہ. ہے ایسے. لیکن اگر وضو نہیں ہے، ریسٹرکشن ہے کہ آپ بغیر وضو مسجد میں نہیں آ سکتے، ادب کے خلاف ہے نا ایسے. داخلے بند، وضو ہو تو اندر آپ ہیں. وضو کیا سب دروازے کھل گئے. سبحان اللہ الحمدللہ. وضو کیا، وضو نے کیا کمال کیا کہ ایک دم سارے دروازے کھل گئے. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو ہاتھ لگائیں، نفل پڑھیں، سجدہ کریں. ماشاء اللہ. اب بہت سی ایسی عبادات ہیں کہ جو بغیر وضو کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب وضو کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں ایک عجیب اور نور پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے معاملات بڑھ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. تو کیوں فرق ہوا؟ دونوں انسانوں میں کتنا فرق ہو گیا. ایک باوضو ہے، ایک بے وضو ہے. وہ بالکل کتنی چیزوں سے محروم ہے، لیکن وضو کرنے کے بعد سب سے بڑی محروم ہے یہ کہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا. وہ بتایا گیا کہ وضو انسان کو پاک کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے. ایسی چیز ہے وضو الحمدللہ کہ انسان دیکھیں ہے ویسے ہی، ایک بے وضو انسان میں ہے، ایک باوضو انسان ہے. دونوں کو دیکھیں ویسی شکل ہے، ویسی صورت ہے، ویسی بیٹھا ہے، ویسی کھا رہا ہے، ویسی ہی پی رہا ہے، کوئی ظاہری فرق نہیں نظر آتا. لیکن جیسے ہی اس نے وضو کیا زمین آسمان کا فرق دونوں کے اندر ہو گیا. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے پھر حضرت موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم وضو کیا کرو، مفہوم حدیث ہو، تو وضو کے ساتھ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو. بسم اللہ. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان یہ پڑھ لے تو جو تمام محافظ تمہارے فرشتے ہیں، جب تک تمہارا وضو قائم رہے گا تمہارے لیے نیکی لکھتے رہیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. تو یہاں تو ویسے ہی آدمی وضو چلی جاتا ہے. چھوٹی نمازیں ہیں نا، آدمی کہتے ہیں چلو بھائی ایسے ہی پڑھ لیں گے، مغرب پڑھ لیں گے. جب تک وضو رہتا ہے محافظ فرشتے جو ہیں اس کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ نیکی لکھتے رہتے ہیں اس کے مال کے اندر. دیکھیں ہم کتنے محروم چیزوں سے، آپ خود سوچیں. کیوں کہ کہاں اتنی ضروری چیز تھوڑی ہے جناب. لیکن اس کو سوچ لیا کریں، ما آتاکم رسول، اللہ کے نبی نے جو چیز دی ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بھی فضول مت سمجھیں. کلام بند ہوگی تو یہ چیزیں بہت کام آئیں گی، یہی ہمارے درجات کو بلند کریں گے، اللہ کے قریب ہمیں چیزیں کریں گے. تو کیا فرق ہے؟ اس سے وہ پاک ہو گیا آدمی. اس نے وضو نے اس کو ایسا پاک کر دیا، اس کا سٹیٹس اتنا بڑھ گیا روحانی طور پر الحمدللہ، اتنا بڑھ گیا کہ جیسے ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی، وضو سے دیکھیں اتنا سٹیٹس کا اوپر بڑھ گیا کہ آسمانوں پہ آواز ہے، زمین پر آواز ان کی آسمانوں پہ چلنے کی آتی ہے. تو جس وقت انسان وضو کرتا ہے تو اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے الحمدللہ اندر سے اور جسم سے بھی، کہ ہر فعل اس کا اللہ کے نزدیک قبول و مقبول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو تھی بھائی ہماری ایک جسمانی پاکی جو اللہ نے بتائی ہے کہ وضو کرو. ٹھیک ہے نا بھائی، سمجھ آئی سب بات ہم سمجھ گئے کہ اللہ کو پاکی بہت پسند ہے اور وضو سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. پاک کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاک ہو گئے، ناک پاک ہو گئی، جسم پاک ہو گیا. ظاہر کی بات کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا، اس سے بڑھ کر ایک پاکی ہے،
یہ تو ایک جسم کی پاکی بتائیے تو تیرے حالت یہ ہو جاتی ہے. اتنے نام اللہ نے دیے ہمیں. اور کوئی اگر باطن کی طہارت کر لے, باطن کو پاک کر لے, تو اس کا کیا مقام ہوگا مجھے بتائیں. قد افلح من زکاھا, اللہ نے شرط لگا دی. حقیقت میں جو ہے یہاں داخل ہمارا بند ہے کہ ہمارے جسم ناپاک میں وضو نہیں ہے, ہم مسجد کے اندر نہیں آ سکتے. میرے بھائیوں, تو جو باطنی طور پر ناپاک ہے, جو باطنی طور پر ناپاک ہے, تو اس کا داخلہ کہاں بند ہوگا؟ جنت میں بند ہوگا. جنت میں جانے کا داخلہ اس کو ملے گا قد افلح من زکا, جس نے اپنے باطن کو پاک کیا. وضو کی پاکی سے دیکھیں کتنے فائدے نظر آئے ہمیں. تو اب جو باطن پاک جس کا انسان کا ہو جائے, اندر سے وہ اپنی صفائی کرے, نفس کی اور باطن کی اور قلب کی, تو اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا اللہ کے نزدیک, کتنا بلند ہوتا ہوگا, اور کتنا بڑا مسئلہ اللہ سنائیں گے. وہ کامیاب ہو گیا شخص, جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے جس نے اپنے باطن کو صاف کیا. تو اصل چیز تو اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے باطن کو صاف کرنا ہے. آخرتی کامیابی تو ساری اسی میں, جنت کا داخلہ چاہیے, جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے شرط لگائی اللہ پاک نے. کیا شرط ہے؟ کہ پاک کر کے آنا ہوگا تجھے, اپنے اندر سے پاک کرنا ہوگا, باطن کو پاک کرنا ہوگا. ظاہر کو پاک کیا اللہ نے, ظاہر کی چیزیں ہمیں دی عطا فرمائی ہیں بھائی. ظاہر کی چیز عطا فرمائی ہیں. صابن ہے, آپ لیں, صابن سے غسل کریں, منہ ہاتھ دھوئیں, نہ اس کے سب کو سوپ ڈالیں, اس کے ساتھ پانی اللہ نے دی ہے. دو چیزیں ہیں نا, پانی سے اپنے آپ کو صاف کریں, صاف ہو جاتے ہیں, پاک ہو گئے. باطن کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کے لیے بھی ایک صابن ہے, اس کے لیے بھی ایک پانی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا صابن ہے توبہ, بہترین برانڈ ہے. جس وقت انسان توبہ کا صابن لگاتا ہے اپنے جسم پر, تو اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے, سجی توبہ کا صابن استعمال کرتا ہے غسل کے لیے, تو اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اب تو ایسے ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا بھی ہوا ہے. کتنا دھو دیتی ہے توبہ انسان کو, سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ پانی چاہیے نہانے کے لیے صابن کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا انتظام کیا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں, اگر دو چیزیں ہم استعمال کر لیں, توبہ اور اللہ کا ذکر, تو ہمارا باطن پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنا اہم ہے, ضروری ہمارے لیے باطن کا پاک ہونا, کیونکہ ہم مر گئے اور باطن ہمارا گندا ہے, تو جنت میں نہیں جا سکتے. باطنی گندگی جھوٹ ہے, غیبت ہے, تکبر ہے, حسد ہے, ریا ہے, بہت بلائیں ہیں پوری. کوئی دعوی نہیں کر سکتا, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کا تو ایک ہی علاج ہے بھائیو, یاد رکھیں. اللہ کے نبی شاید فرمائے کہ حدیث صاحب نے پوچھا اس دنیا کے بارے میں, کری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ممکن ہے کہ تم پانی پر چلو اور تمہارے پاؤں گلے نہ ہو؟ مجھے پتہ ہے یہ دنیا ہے, اس دنیا میں ہم رہیں تو کیا ہم یہ گند ہم پہ نہیں چمٹیں گے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, کتب غوث ابدال کوئی نہیں, سوال ہی پیدا سوائے انبیاء کہ وہ کہے جی میں اس سے بچ سکتا ہوں, میں اس سے بچ سکتا ہوں. نہیں, پر ایک ہی چیز آدمی کرے, بچنے کی پوری کوشش, لیکن کوئی دعویٰ نہیں انسان بچ جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں کہ دو دشمن ہمارے بڑے زبردست ہیں, نفس اور شیطان. یہ بڑے سخت دشمن ہیں, یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. ابھی میں نماز پڑھی, نماز پر باہر گیا, بس آنکھ کا گناہ ہو گیا, کسی اور چیز کا گناہ ہو گیا. کتنے چہرے بدل لوں, کتنے لباس بدل لوں, لیکن یہ تو چلتا ہے کہ جب دل انسان کا بدلتا ہے تو کام بنتا ہے. باطن سے معاملہ ہے. اور جو اس کا باطن گند ہوگا, اگر مرنے سے پہلے اس کا باطن صاف نہیں ہوا
تو ہم وضو کے بغیر مسجد میں نہیں آ سکتے، تو اس گند سے جس کا باطن گندا ہوا جنت میں کیسے چلے جائیں گے بھائی؟ کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن کوئی ایماندار ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر کلمہ گو کو بھیجا جائے گا جنت میں، تو پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، تو نے دنیا میں تو نہیں نہایا، نہ تو نے صابن استعمال کیا، نہ تو نے پانی استعمال کیا جو میں نے دیا تھا تیرے باطن کے لیے، تو نے مزے کیا، تو اپنی مرضی پہ تھا، لیکن کیونکہ وعدہ ہے تجھے پہنچانا ہے جنت میں، اب پھر میں صاف کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ پھر اللہ کی صفائی ہو کہاں کریں گے ہماری گناہوں کی؟ جنت میں جائیں گے آخر میں، لیکن ہوگا کیا؟ پہلے ان گناہوں جو باطن کے گناہ ہمارے چپٹے ہوئے ہیں ان کی صفائی کے لیے ہمیں جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ پتہ ہے کوئی رہ سکتا ہے جہنم میں بھائیو؟ سوچ، یا تو انسان انکار کر دے کہ ہم نے مرنا ہے ہی نہیں، بے فکر ہو جائے۔ اگر ہمیں یقین ہے مرنا ہے تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کام ہمارا کیا ہے؟ تمام اعمال جتنے ہیں ان سے سب سے بڑا کام جو ہمارے پاس ہو یہ ہوگا کہ ہر وقت ایک فکر لاحق ہو میں، اتنی ہو زندگی کی ہر چیز سے زیادہ جو فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ یار اپنے باطن کو صاف کروں۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، سبحان اللہ۔ دکرتوں وسیلہ، اللہ صبح بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں آدمی، الحمدللہ شاخ تک بیٹھ کے ذکر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبح کی برکت سے ساری رات کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں اور آسان نور بھر دیتے ہیں، فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں کہ باقی دنوں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باقی دن کے اندر شام وہ انسان پھر اللہ کا ذکر کر لے حسب توفیق، پھر اس نے غسل کر لیا، سبحان اللہ۔ اگر یہ سسٹم بھی چلتا رہا انسان کی زندگی کے اندر، 2 دفعہ غسل کر لے، وہ تو کثیر چاہیے انسان کو، کیونکہ گناہ آج کل تو گناہوں کا دور ہے، اتنے گناہ انسان کے سرزد ہوتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق میرا خیال کیا ہے کہ ذکر کثیر ہونا چاہیے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کثیر ذکر جو ہے وہ زبانی ذکر نہیں ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں ہم زبان سے کثیر ذکر؟ کتنا کریں؟ آخر کسی سے بات بھی کرنی، نیند بھی آ گئی، سو بھی گیا، تھک بھی گیا، زبان کب تک ذکر کر سکتی ہے؟ ہاتھ آپ کے کب تک ذکر کر سکتے ہیں؟ حکم کس کا ہے؟ کثیر سے۔ اس قدر ہمیں اپنے باطن کی صفائی کی ضرورت ہے کہ 2-3 چھوٹوں سے پاک نہیں ہو سکتا اندر، اس کے تو بہت زیادہ غسل کی ضرورت ہے، ہر وقت غسل کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کثیر ذکر کرو، تو بزرگان نے فرمایا کثیر ذکر سے مراد قلبی ذکر ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ قلبی ذکر ہے۔ اپنے دل کو ذاکر کرو میرے بھائیو، دل کو ذاکر کرو، دل پہ اتنا توجہ ہو، اتنی توجہ ہو کہ ہر وقت دل ہمارا اللہ کو یاد کرتا ہو، ہاتھ ہمارے کام کی طرف ہو، دل ہمارا اللہ کی طرف۔ اور یہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نے کیا تو ہوتا ہے۔ آپ محنت کر کے دیکھیں، 5 منٹ سے شروع کر دیں میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے، اپنے ذکر کو صرف 5 منٹ سے شروع کریں۔ ہم بہت مصروف ہیں، آپ کو بڑے کام ہیں، لیکن اس فقیر کی التجا ہے آپ سے ہاتھ باندھ کے کہ 5 منٹ سے آپ شروع کریں، صرف 5 منٹ میرے بھائیوں بیٹھ جائیں، صرف 5 منٹ صبح کے وقت آپ بیٹھ جائیں کسی کونے میں، اور بالکل اپنے دماغ کو خالی کر کے دل کی طرف توجہ فرما کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے لو لگا کے یہ نیت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری یاد میں بیٹھا ہوں دل کی طرف، اور تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات کا نور، یہ تصور کر لیں نبی پاک تم کے صدقے سے میرے دل کے اندر اتر رہا ہے، اور میرا دل اس کے صدقے دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور میں سن رہا ہوں۔ اس طریقہ بتایا بزرگان دی، اس کو کہتے ہیں مراقبہ قلبی، مراقبہ قلبی۔ بس اتنا کام ہمارا ہے، اتنا صرف اتنا آپ تجربہ صرف 5 منٹ سے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ وقت آئے گا جب 5 منٹ بتا رہا ہوں آپ گھنٹوں اس کے ذکر میں بیٹھے رہیں گے، اور اتنا عادی ہو جائے گا آپ کا ذکر سے اللہ کا، آپ کا قلب اتنا عادی ہو جائے گا اس سے، سبحان اللہ۔
کہ آپ سو رہے ہوں گے تو دل آپ کو جگائے گا. اب میں اس کے واقعات آپ کو سنا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، تو وقت چاہیے اس کے لیے. لیکن ہم اس بات کو مان لینا چاہیے. اللہ نے کہا ہے ذکر کو اپنے دل سے ذکر کرو. ہاتھ کا ذکر بھی ہے، منہ کا ذکر بھی ہے، لیکن اصل ذکر جو ہے قلبی ذکر ہے، اور اس کی اتنی جلدی صفائی کرتا ہے، اتنی جلدی گناہ ہوتا ہے، اتنا سکون آدمی کو مسئلہ آ جاتا ہے، اس سے پریشانی ختم ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ختم ہو جاتے ہیں. ایک عجیب سکون اور سکینہ انسان کے ذہن ہوتا ہے. بس آنکھ بند کرنی ہے، بند کر کے دل کی طرف توجہ فرمائے اور دل میں زبان کو تالو سے لگا لے اور بس اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے دل میں دھڑکن کے ساتھ یاد کر رہا ہوں. محسوس کریں نہ کریں، سمجھ آئے نہ آئے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کے ساتھ کرنا ہی نہیں، بس نیت انٹینشن کر لیں کہ میرا دل جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ دو بتائیں بزرگوں یہ بات، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. دیکھ اپنی زندگی میں آپ اس کو کر کے دیکھیں، تجربہ دیکھیں کتنا اس کا فائدہ ہو. تو یہ ہے ہمارے باطن کا غسل بھی. اگر جب تک ہم وضو نہیں کرتے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور جب تک ہمارا باطن کا غسل نہیں ہوگا ہم اللہ کو جو اصل جو گھر اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کون سا ہے؟ جنت. تو جنت میں نہیں جا سکیں گے. آج ہمیں اس کی محنت کرنی چاہیے دوستوں. بہت آسان طریقہ ہے، اس میں نہ کوئی محنت ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہے، نہ اس میں کوئی نعرے بازی ہے، نہ اس میں کوئی چیخ پکار ہے، کوئی اونچی بھی نہیں ہے کہ تھک جائے آدمی. کہتے ایک عجیب سکون ہے کہ بس ایک کونا چاہیے، تصور یار چاہیے، بس تصور یار چاہیے. اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. نبی کریم سن کر تو سٹارٹ یہیں سے ہوا تھا، شروع یہیں سے کیا تھا. آپ دیکھ کیا کرتے تھے کعبہ سور میں جا کر سامان لیے چلے گئے، وہ مراقبہ فرماتے تھے آپ اس میں ذات اللہ کا. بزرگان دین کیا تھے، نماز تو نہیں پڑھتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مراقب ہوتے تھے. سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا، غار میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے. تو یہ تو اتنا زبردست چیز ہے اللہ سے ملا لینے والی. اور سب سے بڑی چیز کہ اندر کی پاکی غسل ہوتا ہے انسان کا. الحمدللہ جس وقت ہم جائیں، جیسے حدیث میں آتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر کے ذکر کرنے والے ہلکے پھلکے اٹھیں گے قبروں سے، کیونکہ نہاتے رہے ان کے گناہ ختم ہوتے رہے. ابھی آپ ذکر بیٹھیں گے ادھر اعلان ہو جائے گا فوراً اللہ کی طرف سے. ابھی ہم ذکر میں بیٹھے ہیں، کتنی گندگی لے کر آئے تھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، معاف کیجیے آپ کو نہیں کہہ رہا. اتنی گندگی لے کر آیا تھا باہر سے سمیٹ کر، یہاں بیٹھ گیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کو یاد کیا، مراقبہ کیا، اللہ کی رحمت جوش میں اوپر سے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی بخشا گیا، فرشتوں کو وہ بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اندر سے، اس کا باطن پاک ہو گیا تو میں نے اس کو بخش دیا، داخلہ جنت میں ہو گیا اس کا. تو سب چیز باطن کے پاکی پر ہے. آپ نے وضو کیا، آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، دروازہ کھل گیا. آپ نے باطن کو صاف کیا، دروازہ کھل گیا، جنت میں چلے جائیں. اللہ کرے اسی حالت میں موت آ جائے الحمدللہ اسے کرتے ہوئے، تو پھر تو جنت سیدھا ہی آدمی اسٹیٹ جنت میں گیا اللہ کے پاس. تو میرے بھائیو اللہ کا ذکر کیا کریں، مجھے بھی جوش دلایا کریں، محسوس نہیں کروں، میں آپ کو جوش دلاؤں. الحمدللہ مراقبے کی بہت بڑی قیمت ہے. اللہ والوں نے بہت محنتیں کی اس مراقبے اور بہت آسان طریقہ ہے، افضل بھی ہے. ہم جو اونچا ذکر کرتے، میں خلاف نہیں اونچے ذکر کے، مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جو فائدے اس نقشبندی سلسلے کے اندر مراقبے میں رکھیں، مراقبات میں رکھیں. سارا ہمارا خاموش ذکر ہے مراقبے کے اندر. محنت نہیں ہے اس میں، کوشش بھی نہیں ہے اس میں، نیند بھی پوری، آرام بھی پوری، اور مزے بھی زیادہ. سبحان اللہ مزے بھی زیادہ. بس جب دیکھا آپ فارغ ہوئے تھوڑا، بس آنکھ بند کریں، الحمدللہ دل پہ تصور کریں. ویسے تو بہت لطائف ہیں اس میں، اسواق زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کسی شیخ سے ملا تو پورا جسم ہمارا نور سے بھرا ہوا ہے. یہ قلب ہے، پھر روح ہے، پھر سر ہے، پھر خفی ہے، پھر اقفا ہے، پھر نفس ہے، پھر قالبی ہے. یہ 7 جو دروازے اللہ نے رکھے ہیں، آپ خود سوچیں کہ جب ایک قلب پہ یہ ذکر کرنے کا یہ حال ہے، جب 7 دروازوں پہ اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا آدمی بن جاتا ہے. سوچنے والی بات آپ سوچیں.
ایک دروازہ کھل جائے آپ کا لطیفہ قلب. یہ سب لطائف ہیں، 7 لطائف ہیں جس پہ اس میں ذات اللہ کا ذکر کراتے ہیں بزرگان دین. ایک ایک دروازہ کھولتے ہیں، یہاں سے چلا، قلب سے لیتے ہیں، روح پہ لیتے ہیں، سر پہ لیتے ہیں، خفی پہ لیتے ہیں، خفا پہ لیتے ہیں، نفس پہ لیتے ہیں، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ 7 آسمانوں کی طرح. اور پھر یہ ہر لطیفے کا مقام الگ، ہر لطیفے کا درجہ الگ. کتنی اچھا طریقہ ہے. تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہ سب باطن کو اندر صاف کرنے کے لیے کیسے اللہ نے اہتمام کیے اور کیسے کیسے اللہ والے ہمارے سامنے پیش کیے، بیٹھائے. اور ہم سستی کریں تو کتنی بڑی بات ہے. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو خاص طور پر ذکر مراقبہ کیا، خاموش ذکر کیا، ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور یہ آج کل زمانہ بھی ایسی ہے بھائیو، بہت آپ کو پتہ ہے مصروف زمانہ ہے. کون بیٹھ کے اب تسبیح کرے 10 ہزار، بیٹھ کے لمبے لمبے آوازیں بلند کرے، بڑا مشکل ہو گیا ہے لوگوں. یہ زمانہ ہے نا، اسی لیے نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ سب سے آخر میں آیا ہے، سب سے آخر میں آیا. وجہ یہ کہ جس جب سلسلہ دیا گیا بہاؤالدین کو رحمۃ اللہ کو، تو ان کو فرمایا یہ کہ بھئی یہ جو آنے والا زمانہ ہے اس میں لوگ جو ہے محنت نہیں کر سکیں گے. جس پچھلے زمانے میں لوگ کرتے تھے، جنگلوں میں نکل گئے، بڑی بڑی وظائف کرتے تھے، بڑی بڑی محنتیں کی ہیں بزرگوں نے اللہ کو پانے کے لیے. تو فرمایا آنے والا زمانہ جو ہے یہ بہت ماڈرن زمانہ ہوگا، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگا. ان کے مطابق جو دیا جا رہا ہے سلسلہ، جو ذکر دیا جا رہا ہے کہ کریں گے وہ تھوڑا، لیکن ملے گا ان کو اتنی جیسے لوگوں نے کی ہے. اب آپ لوگ بیٹھتے ہیں صبح راقبے میں 15-20 منٹ، کیا محنت کرتے ہیں؟ سونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ہے یا نہیں؟ لیکن جس آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو الحمدللہ لطائف سارے جاگ رہے ہوتے ہیں انسان. تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اتنا مشکل ایک آسان کام کرنے کا موجود ہے، ہم مشکل کام کو سلیکٹ کریں؟ وائی جس نو سینس. مشکل کام کیوں لے آدمی جب ایک ہلکا کام ہمارے پاس موجود ہے کرنے کے لیے؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنے مشکل کام کو اٹھائیں؟ بہرحال کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا ختمنا ودنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما أسرفت ما تعالى به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے میرے مولا، یا کرم کرنے والے، یا خالق، یا مالک، یا قادر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو کرم فرما، رحم فرما میرے مولا. یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ اس مجمع کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے باطن کو صاف فرما دے. یا کریم دنیا میں اس باطن کو صاف فرما دے میرے مولا. یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے میرے مولا. یا کریم تمام گناہوں سے حفاظت فرما میرے مولا. یا اللہ باطن تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، شر نفس اور شر انسان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سخت مصیبتوں میں میرے مولا گھر ہیں، شیطان کے چکر میں گھر ہیں میرے مولا. ماحول سے میرے مولا ہر چیز سے مجبور ہے میرے مولا. یا کریم تو بھی کرم فرما، رحم فرما میرے مولا. یا اللہ تم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے میرے مولا. اس امت پہ رحم فرما دے میرے مولا. ہمیں خرافات سے، لا یعنی باتوں سے، بری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا. ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما میرے مولا. یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما.
یا کریم اپنے فضل و کرم سے میرے ذکر فکر کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اچھی صحبتیں نصیب فرما یا کریم یا کریم، صبح اور شام ہمارے ذکر کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، ہر وہ عمل جو تجھے محبوب کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، برائی سے دور فرما دے میرے مولا یا رحم الرحمین، جو ہم نے دعائیں مانگی میرے مولا یا اللہ، جو باتیں تو نے کروائی ہمارے سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، ہدایت کے راستے ہمیں کھول دے، ان پہ ہمیں استقامت بھی نصیب فرما یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے یا اللہ، ہمارے تمام الواقعین رشتہ داروں کی بخشش فرما دے، جاننے والوں کی بخشش فرما دے میرے مولا۔ ابھی حال میں ایک صاحب کا انتقال ہوا میرے مولا یا کریم، ان کی بخشش فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح خاتون نے میرے مولا قرآن ختم کیا، آپ حضرات سے دعا کے لیے گئے میرے مولا یا اللہ، اس کی قرآن کی تلاوت کو قبول فرما میرے مولا یا اللہ، اس کی قرآن کی تلاوت کو قبول فرما یا اللہ، اس کا اجر نصیب فرما یا اس کا ثواب نصیب فرما، جس کے ایصال کے لیے اس نے قرآن کو پڑھا ہے میرے مولا، اس کو پورا ثواب عطا فرما یا اللہ، اس قرآن کی برکت سے اس خاتون کی حاجات، مصیبتیں، پریشانی دور فرما یا اللہ، ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، قرآن سے محبت نصیب فرما یا اللہ، قرآن کا ادب نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔